مکمل ناول جانے بہار پارٹ 2 حسب قلم لائبہ خان۔ آنکھیں بند کرتے جو اسے سنائی دیا وہ آوازیں تھیں جو اس کمرے سے اشر کی بہن کی اس نے سنی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ لہرایا جس میں سڑک پر لاش تھی، اس 10 سالہ بچی کی لاش۔ ہر چیز انسان اتنی جلدی اتنی آسانی سے بھول جائے یہ ممکن نہیں۔ گھر نہیں، فارم ہاؤس چلو۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچنے والا تھا وہ ڈرائیور کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ڈرائیور کچھ بھی کہے بنا موڑتا اب اس کی کہی ہوئی جگہ کے راستوں کی جانب بڑھ گیا۔ شیشے کے اس پار بھاگتے نظارے وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کا گھر سامنے سے گزرا مگر وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ آگے نکل آیا۔ سر آپ کا فون، اسے ڈرائیور کی آواز سنائی۔ آف کر دو۔ عالم کے حکم پر اس کا فون اٹھا کر پاور آف کر دیا۔ کار روکو۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب ڈرائیور کو عالم کی آواز سنائی دی۔ جی سر۔ وہ اس کے کہے کے مطابق کار کو روک گیا۔ کار رکتے ہی عالم دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ سڑک کافی چہل پہل والی تھی۔ عالم کے نکلتے ہی ڈرائیور کچھ پریشان سا اسے باہر کھڑا دیکھنے لگا جو انگلی کے اشارے سے اسے باہر بلا رہا تھا۔ تیز ہوا کے چلتے اب عالم کے بال اس کی پیشانی پر پھیل چکے تھے۔ یہاں سے ٹیکسی لو اور گھر چلے جاؤ، میں آگے خود ڈرائیو کر لوں گا۔ اپنے والیٹ سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور حیران و پریشان وہیں کھڑا رہا مگر عالم کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھ چکا تھا۔ اشر سرخ سفید اور سنجیدہ چہرہ لیے اس وقت بہار کے بیڈ کے سامنے رکھے اس چھوٹے سے صوفے پر بیٹھا، نہ جانے کتنی دیر سے لگاتار اس کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا وقت گزرا اسے علم نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے بات کرنے کے بعد سے ہی وہ یہاں یوں بیٹھا، تب سے اس کے معصوم چہرے کو تکے ہی جا رہا تھا۔ جب ہی دروازہ کھلا اور خالہ کا چہرہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اشر بیٹے، میری بہار۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، فی الحال سو رہی ہے، سکون کا انجیکشن دیا ہے اسے۔ اشر نے وہیں بیٹھے ہی انہیں جواب دیا۔ وہ روتی ہوئی بہار کے قریب آئیں۔ اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں نیچے، انہیں لگا وہ ان سے خفا ہوئی سو رہی تھی۔ ٹھیک ہے نہ؟ کوئی چوٹ کچھ ہوا تو نہیں میری بچی کو؟ ڈاکٹر کیا کہتی ہے؟ اشر بیٹا بتاؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ خالہ کا رخ اب اشر کی جانب ہوا۔ وہ ویسے ہی بازو گھٹنوں پر رکھے دونوں ہاتھوں سے گردن تھامے بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تمام مسائل کی جواب دہ آپ ہی تو جانتی ہوں گی تمام مسئلوں کو۔ آپ کو بلانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا۔ وہ سو رہی ہے، اسے ڈسٹرب مت کریں، یہاں آئیں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اشر کا لہجہ پہلے کی مانند احترام لیے ہوئے نہ تھا، اس میں چبھن تھی، غصہ تھا، افسوس تھا۔ وہ حیرت اور شش و پنج میں مبتلا وہیں کھڑی رہی۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میری آواز اونچی ہو جائے، یہاں آ کر بیٹھ جائیں، اسے آرام کرنے دیں پلیز۔ اب کی بار اس نے جیسے انہیں وارننگ دی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر اب بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ دوسری جانب وہ اب بھی پرسکون نیند سو رہی۔ کیا کوئی ایسی بات ہے میری بہن کے ماضی کی جس سے اس کا باپ، اس کا بھائی ناواقف ہے؟ اشر نے بنا لگی لپٹی ان سے سوال پوچھا۔ خالہ کی حیرانی ان کی آنکھوں سے واضح تھی۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ نے میری بہن کو سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کی چھت دی ہے جو ہم بھی نہیں دے پائے۔ اسے توجہ دی اور اسے پڑھایا لکھایا، اسے اس قابل بنایا، مگر میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں میری بہن کے ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے جس کے باعث وہ اس حالت میں پڑی ہے؟ اس کا چہرہ دیکھیں، اس کی رنگت دیکھیں، یہ کوئی نارمل انسان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ایک ریپ کیس دیکھ کر افسوس کرتی یا تو رو لیتی، مگر بہار ایسا کیا ہوا تھا؟ اس وقت میں کوئی آگے پیچھے یہاں وہاں کی بات سننا پسند نہیں کروں گا، مجھے وہی بتائیں جو میں سننا چاہتا ہوں۔ اشر کا لہجہ مزید سنجیدہ ہوا۔ خالہ نے گہرا سانس بھرا، ایک نظر بہار کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ جب تم لوگ پاکستان سے باہر ملک شفٹ ہوئے تھے تو اس کے کچھ وقت بعد ہی بہار کے خالو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں تنہا رہ گئے تھے۔ میرے دیور اور ان کی بیوی پاس والے مکان میں رہتے تھے، ان کا کافی آنا جانا تھا میرے گھر، میں سامنے نہیں جاتی تھی۔ بہار کے خالو کے انتقال کے بعد میں جتنا عرصہ عدت میں رہی تو بہار نے ہی گھر کو سنبھالا، جو آتا جاتا وہی ان کے پاس بیٹھتی تھی۔ ہر بار میری دیورانی نہیں آتی تھی، کبھی کبھی میرا دیور اکیلا بھی آتا تھا۔
کیونکہ تمہارے بابا اسے خیال رکھنے کا کہا تھا ہمارا۔ وہ خود باہر تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بہار کی عمر 19 سال تھی اس وقت۔ میں کمرے سے نہیں نکلتی تھی، میں اپنے غم میں تھی اور میرا دیور۔ وہ ٹھہری۔ اشر کا ذہن اس لمحہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی نظر بہار پر کب خراب ہوئی مجھے علم نہیں۔ وہ اسے بہانے بہانے سے تنگ کرتا تھا، چھوتا تھا، اور بہار میری وجہ سے خاموش رہتی تھی کیونکہ میں سامنے نہیں آ سکتی تھی اور کوئی تھا بھی نہیں جس سے وہ کہتی۔ وہ پھر رک گئی۔ اشر، جیسا تم سوچ رہے ہو اللہ کا شکر ہے، ویسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک رات میرے دیور نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر پاس والے ہمسایوں کے بیٹے نے اسے پکڑ لیا۔ اسے پکڑ کر سب کے ساتھ مل کر خوب مارا تھا اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے نشہ کر رکھا ہے۔ بہار کی عزت اس نے ڈھانپ لی تھی۔ تب سے میرا دیور اور اس کی بیوی یہ شہر چھوڑ گئے ہیں۔ بہار اس رات کو نہیں بھول سکی۔ میرے دیور نے اسے مارا تھا، اس کے بازوؤں پر وہ باقاعدہ تیزی سے رو رہی تھی۔ زخموں کے نشانات تھے، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے سرخ نشان تھے۔ میرے دیور کا ہاتھ چھپ چکا تھا۔ میں تنہا عورت تھی، کچھ نہ کر سکی۔ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکی۔ اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو آپس میں الجھائے۔ وہ اب سر جھکا کر رونے لگی۔ وہ کسی ضبط سے وہاں بیٹھا تھا۔ وہ خود بھی اپنے اس ضبط پر، اس کی برداشت پر حیران ہوا۔ بہار میرے ساتھ جائے گی، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اٹھ کر بہار کے پاس جا کر کھڑا ہوتا، بنا مڑے بولا۔ خالہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اشر کی جانب دیکھا۔ اشر، وہ میری بیٹی ہے، سالوں وہ میرے پاس رہی ہے۔ وہ چل نہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کا بہار پر حق ان سے زیادہ تھا۔ میں اس وقت اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہوں اور اس میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ آپ اپنے گھر جائیں، آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ اشر اب بھی ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس نے ایک نظر پیچھے نہ دیکھا۔ وہ میری بچی ہے اشر، انہوں نے بمشکل اتنا ہی کہا۔ میری بیٹی کہنے کے چکر میں یہ بھول گئے کہ وہ انسان بھی ہے جو ایک جان اور عزت رکھتی ہے۔ آپ چلی جائیں، میں نہیں چاہتا ہوش میں آنے کے بعد وہ آپ کو دیکھے۔ وہ اب سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اب شاید اسے اس طرف بھیجنے پر کبھی راضی نہ ہو سکتا تھا۔ خالہ کتنی ہی دیر کھڑی اس کو دیکھتی رہی جو انجان بنا ان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ بار بار مڑ کر بہار کو دیکھتی۔ بالآخر کمرے سے نہ جانے کس دل سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بیڈ پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ اس پر پیشانی لگاتا، کب سے رو کے آنسو اپنے ہاتھ پر بہانے لگا۔ رونے کے بعد اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کا وجود اس پر جل رہا تھا۔ ہاتھوں کا لرزنا اس کے اندر کے غم کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سفید جینز پر سفید ہی شرٹ پہنے وہ اس وقت سوئمنگ پول کے سامنے کھڑا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، قدرے سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں پانی پر جمی تھیں، ہلکی ہلکی بیئرڈز اور پیشانی پر بکھرے بال وہ اس پر سوٹ کر رہے تھے۔ وہ چوڑی جسامت والا شخص دکھنے میں نہایت ہی خوبرو تھا۔ ان سے آنکھوں میں بے انتہا کشش چھپی تھی۔ وہ کتنے ہی وقت سے وہاں کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں مہو تھا جب اسے گیٹ پر ہوتی بیل سنائی تھی۔ وہ ہر ملازم کو وہاں سے بھیج چکا تھا۔ اس وقت وہ وہاں تنہا تھا۔ فون بھی آف تھا، مگر وہ جانتا تھا اس وقت کسی کی آمد ہوئی تھی۔ دوسری پھر تیسری بیل بولنے کے بعد اس نے قدم گارڈن کی جانب بڑھائے۔ گارڈن عبور کرنے کے بعد وہ گیٹ تک آیا۔ لاک کھول کر دروازہ کھولنے کے بعد اس نے سامنے ہی اپنے والد کو کھڑا پایا جو اس کا چہرہ دیکھتے ہی کھل اٹھے۔ جان عالم، وہ مسکرا کر بولتے آگے بڑھے، اس کو سینے سے لگا کر۔ ان کو ڈھیروں سکون ملا۔ میرا شیر جوان باپ سے ہی چھپ کر اس کے گھر کے سامنے سے گزر کر یہاں آ بیٹھا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ وہ اب تک خاموش ہی رہا۔ کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی، سوچا تھا کل آ جاؤں گا۔ وہ نرمی سے کہتا ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ فارم ہاؤس کوئی زیادہ برا نہ تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ فارم ہاؤس اس کے موڈ کے تحت بہت بہتر تھا۔ تو اپنے گھر آرام کر لیتے، وہاں کون سا تمہارے کوئی ننھے منھے بچے کھیل کود کر رہے ہوتے جو تمہیں پریشان کرتے، بابا بابا کہتے، تم سے لپٹ پڑتے۔ وہ بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے لیونگ ایریا میں رکھے سفید رنگ کے صوفے پر بیٹھے۔ عالم ان کی بات پر کوئی بھی ریئیکٹ کیے بنا اوپن کچن کی جانب بڑھ گیا۔ لیونگ ایریا سے صاف اسے اندر کافی بناتا دیکھ سکتے تھے۔ ویسے میری آمد کا مقصد یہ بات سچ کروانے کو ایک قدم اٹھاتا ہی سمجھ لو۔
وہ اب عالم کی پشت کو دیکھتے مزید بولے، آپ کی بار کسی کو ڈھونڈ لائے ہیں؟ عالم نے بنا مڑے کہا تو وہ ہنس پڑے، تم اسے نہیں جانتے، اس لیے اب کی بار تم کوئی بھی بہانہ بنا کر انکار نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے اس بار اسے چاروں شانے چت کرنے کا عہد کر کے آئے تھے۔ میں نہیں جانتا تو آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ وہ بھی عالم تھا، اس کا جواب بھی حاضر تھا۔ عالم بس بھی کرو، تم عالم عالم سنتے تھک گئے ہوگے، کوئی لے بھی آؤ جو تمہارا پہلا نام لینے کی جرت کر سکے۔ وہ آج بہت اچھے موڈ میں تھے، تبھی وہ اب بھی مذاق میں بات کر رہے تھے۔ اتنی جرت آپ کی نہیں ہوئی، اس نئی آنے والی کی کیسے ہو جائے گی؟ مجھے اس پہلے نام سے بلانے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ مڑا، کافی کا مگ اٹھا کر ٹرے میں رکھتا، وہ اپنی چائے کو چولہے پر رکھنے لگا۔ اللہ، وہ کسی نہیں ہوگی عالم، وہ تمہاری بیوی ہوگی، تمہاری ہم سفر ہوگی۔ وہ اب سنجیدہ ہوئے، وہ چولہے پر اپنی چائے کا پانی رکھنے کے بعد ان کی کافی لیے باہر آیا۔ عالم، اب شادی کر لو پلیز میرے کہنے پر، وہ بہت اچھی ہے، وہ واقعی پہلے والی میری پسند جیسی نہیں، وہ عالم کی پسند جیسی ہے، وہ ہمارے سرکل کی نہیں ہے۔ عالم، تم کیا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں تب کرو گے شادی؟ کافی کا مگ اٹھا کر وہ میز پر رکھتے، وہ عالم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے۔ وہ تب بھی چپ بیٹھا رہا۔ کس کی بیٹی؟ کچھ دیر بعد بولا تو اس کا سوال سن کر وہ ماتھا پیٹ گئے۔ اف عالم، تم جانتے ہو اویس صاحب کو، ان کی بیٹی؟ انہوں نے جیسے ہی کہا، عالم نے بھی نظریں اٹھا کر ان کو مزید بولنے کا جیسے اشارہ کیا، جن کے ساتھ ہماری سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ عالم، وہ جیسے ہی بولے اس کے ذہن میں الگ الگ چیزیں گردش کرنے لگیں۔ بیٹی کو سامنے رکھ کر ڈیل کرنے والے آپ کے دوست کی بیٹی کے لیے میں انکار کرتا ہوں، وہ سخت سنجیدہ لہجے میں کہہ کر اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عالم، تم غلط سوچ رہے ہو، وہ فوراً سے بولے۔ وہ اس کے ذہن میں چلتی چیزوں پر حیران ہوئے۔ اگر آپ کو پھر بھی شوق ہے تو قاضی اور اس کو بلوا لیجئے گا، آپ کا شوق پورا کر دوں گا۔ ان کے چہرے پر چھائی افسردگی فوراً سے غائب ہو گئی، مگر وہ اس کا پتھریلا تاثرات سے بھرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ رات کا پہر تھا جب وہ گھر لوٹا، چہرے پر رقم سنجیدگی اور لبوں پر خاموشی۔ وہ ہسپتال سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنی والدہ سامنے صوفے پر بیٹھ کسی کتاب کا مطالعہ کرتی نظر آئیں، جبکہ اس کے والد پاس ہی بک شیلف کے پاس کھڑے کوئی کتاب ڈھونڈ رہے تھے۔ سکینہ بھی اوپر والا روم کھلوا دیں، اس کی کلیننگ کروا دیں، یہ آپ کے ذمہ ہے، وہاں ہر ضرورت کا سامان مجھے چاہیے۔ بنا کسی کی جانب دیکھے وہ سامنے سے آتی سکینہ بھی گھر کی ملازمہ سے بولا، جو اشر کی آواز سن کر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ کوئی دوست آ رہا ہے تمہارا؟ اس کی والدہ نے آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے کتاب بند کر کے پوچھا، مگر وہ چپ کھڑا رہا۔ اس نے ایک نظر بھی اویس صاحب کو نہ دیکھا تھا۔ نہیں، گھر کا فرد ہی ہے جو واپس لوٹ رہا ہے، اشر نے نہایت ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اس کے اس انداز پر چونک گئی۔ گھر کا فرد؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا اشر؟ اب کی بار وہ بھی کافی سنجیدہ تھی۔ اویس صاحب بھی ان کی بات چیت کے درمیان کتاب جو وہ اٹھا چکے تھے اسے واپس رکھتے اشر کے کچھ نزدیک آ کر ٹھہر گئے۔ اس گھر کی بیٹی واپس آ رہی ہے اور پلیز میں کوئی بھی اس وقت بلا وجہ کی بحث نہیں چاہتا۔ اشر نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے کر قدم اوپر کی جانب بڑھانے چاہے۔ وہ اس وقت فریش ہونے کی غرض سے اور روم کی کلینزنگ کا آرڈر دینے آیا تھا، چونکہ بہار کو کچھ دیر پہلے ہوش تو آیا تھا، مگر دوائیوں کے زیر اثر وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ اسے کل تک ڈسچارج بھی کر دیتی، اور ایسے میں اسے وقت ہی نہ ملا تھا کہ وہ پہلے آ کر کمرے کا کام کروا دیتا۔ ایک سیکنڈ رکو اشر، تم بہار کی بات کر رہے ہو؟ وہ لڑکی یہاں کیوں آئے گی؟ یہ اس کا نہیں، میرا گھر ہے، میری اولاد کا گھر ہے۔ شمائل نے آنکھوں میں نہایت ہی غصہ لیے اشر کو دیکھا، جو ہونٹ بھیچے رخ موڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ اویس صاحب کی اولاد کا گھر ہے، اور شاید وہ بھول چکے ہیں کہ بہار بھی ان کی اولاد ہے، اور پہلی سگی اولاد ہے، جس کا سب سے پہلا حق ہے ان پر اور موم وہ اس گھر میں آئے گی۔ یہ صرف آپ کی اولاد کا گھر نہیں ہے، یہ اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ آرزو کا۔ اشر قدم قدم چلتا ان کے قریب تر آ کر رک گیا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے کھڑے رہے۔ اس وقت تو دونوں ماں بیٹا جس بحث میں تھے وہ ان کی ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اشر کا اس قدر جلدی کیا فیصلہ، اور دوسری جانب شمائل کا یہ سرد رویہ۔ آرزو کو اس دو کوڑی کی لڑکی سے مت ملانا اشر، وہ اس قدر تلخی سے گویا ہوئی کہ اویس صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔
اچانک ہی نہ جانے اشر کو اتنا غصہ کہاں سے آیا کہ پاس رکھی گول میز کو ٹھوکر مار کر زمین بوس کرتا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے آپ پر ضبط باندھنے کی کوشش کرنے لگا، جو اس وقت یہ جملہ سن کر اس کو ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ آپ کا ہی کیا دھرا ہے۔ میں نے منع کیا تھا، میرے بیٹے کو اپنی بیٹی سے ملوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے اس سو کالڈ آپ کی بیٹی نے ایسا کیا جادو کیا کہ یہ آج میری ساری تربیت، میری محبت، میری ایفرٹ سب بھول بیٹھا۔ شمائل اب کی بار اویس صاحب کی جانب دیکھ کر انہیں ہر چیز کو لے کر بلیم کر رہی تھی۔ سیریسلی مام، سیریسلی یعنی آپ کے شوہر مجھے میری بہن سے نہ ملواتے تو مجھ میں اتنی جرت نہیں کہ میں اپنی بہن سے ملتا؟ ہاں ریئلی؟ اور آپ کو لگ رہا ہے یہ ڈیڈ کی وجہ سے ہے؟ تو نہیں مام، وہ تو اب بھی اپنی بیٹی کے لیے بیہودہ جملے سننے کے بعد خاموش کھڑے ہیں۔ انہیں اس بیٹی کی فکر کہاں سے ہونے لگی جسے غیروں کی گود میں چھوڑ کر وہ خود کو آزاد کر آئے تھے۔ اشر کے جملے نہایت ہی کڑوے تھے، بلکہ وہ کڑوے نہیں تھے، وہ سچ تھا۔ وہ خاموش کھڑے آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ سچ ہی تو انہیں جھنجھوڑنا تھا۔ اشر بیہیو یور سیلف، نہ جانے ایک دم میں ایسا کیا ہو گیا کہ ایسی محبت جا گئی تمہاری؟ ایک ہی بہن ہے تمہاری، ڈیڈ کی ہوں گی 2 بیٹیاں، مگر ہمارا اس سے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے۔ وہ تمہارے ڈیڈ کی بیٹی ضرور ہے، مگر نہ میں نے اسے کبھی بیٹی مانا ہے، نہ وہ تم لوگوں کی بہن ہے، اور نہ ہی وہ اس گھر کا حصہ تھی نہ بنے گی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ جس قدر غصے میں تھی، اشر کے اندر کا غصہ مزید اس پر حاوی ہونے لگا۔ آئی ایم ریئلی سوری موم، مگر آپ مجھے ڈیڈ کی طرح بزدل۔ اور وہ کہتے کہتے رکا۔ وہ اس حد تک بول گیا تھا، یہ بہت تھا۔ اگلا جملہ اس کی تربیت نے اسے غصہ میں ہونے کے باوجود بھی ادا کرنے سے روک دیا۔ دیکھا ہے آپ نے، ایک دن، صرف ایک دن میں اس لڑکی نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے، اور آپ چاہتے تھے میں اس کی ماں بنوں؟ اور تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں؟ پہلے اویس صاحب کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہرا کر وہ اب اشر سے مخاطب تھی۔ بہار یہاں اس گھر میں ہمارے ساتھ رہے گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے سنجیدہ نظروں سے صوفے پر بیٹھے اپنے والد کو دیکھا، جو کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند ہر چیز لٹا کر خالی دامن بیٹھے تھے۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تم بھول رہے ہو یہ گھر میرا ہے، یہ میرے نام ہے۔ یہاں جو بھی ہوگا میرے حکم سے ہوگا۔ شمائل نے سرد رویہ اپناتے ہوئے اشر کو جتایا تو وہ طنزیہ ہنس دیا۔ نکال دینا اپنے گھر سے مجھے موم۔ اس کا ایک ایک لفظ شمائل کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ اشر، یوں اچانک وہ نہیں آئے گی یہاں، تم کیا جانتے نہیں؟ وہ ہمارے ساتھ کبھی رہنے پر راضی نہیں ہوگی، وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہی رہے گی۔ تو یوں اس جھگڑے کا مقصد کیا ہے؟ ان دونوں کی خاموشی کو اویس صاحب کی آواز نے توڑا۔ اشر نے دانت پر دانت جماتے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اس وقت کچھ بھی سخت کہنے سے بمشکل خود کو روکے ہوئے تھا۔ دیکھا، وہ جہاں ہے وہ اسی جگہ رہنا پسند کرتی ہے، ہماری سوسائٹی میں وہ نہیں رہ سکتی، 2 دن میں گھبرا جائے گی۔ شمائل کے لہجے کی حقارت اشر کے ساتھ اویس صاحب نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ اگر یہاں نہیں رہ سکتی تو میں بھی یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اشر نے جو اچانک جملہ کہا وہ ان دونوں کو شاکڈ کر گیا۔ سیڑھیاں اتر کر آتی آرزو اس کے اس جملے کو سن کر نہ سمجھی سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ بھائی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آرزو اب بھی ہر چیز سے انجان اشر سے سوال کو تھی، کیونکہ اس کی دھمکی وہ سن چکی تھی۔ آرزو، تمہارے بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس محلے میں پلی لڑکی کو ہمارے مقابلے میں لانا چاہتا ہے۔ شمائل کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تلخ تھا۔ آرزو سمجھ نہ سکی۔ وہ محلے میں چلنے والی لڑکی وہی ہے جس کی رگوں میں دوڑتا خون اور آپ کی اولاد کی رگوں میں دوڑتا خون ایک ہی شخص کا ہے۔ اشر کے جواب نے آرزو کو قدرے بات سمجھا دی تھی۔ وہ تو اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے نا، اس کی تربیت انہوں نے کی، تو یوں اچانک وہ یہاں کیوں آئے گی؟ آرزو کے سوال پر وہ سب خاموش رہے۔ آپ اسے قبول کریں گی یا نہیں یہ سوچ لیں، کیونکہ میں بھی چلا جاؤں گا۔ اب کی بات اشر نے انہیں آپشن دیے تھے۔ ہونٹ پھیلائے شمائل نے اپنے ساتھ کھڑے اویس صاحب کو دیکھا، جو نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہے تھے۔ نظریں زمین پر جمائے انہوں نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ نظریں نہیں اٹھائیں گے۔ نہیں، میرا سالوں پہلے یہی فیصلہ تھا اور آج بھی یہی فیصلہ ہے۔ شمائل کا انکار کسی بھی صورت اقرار میں نہ بدلا۔ سالوں پہلے آپ نے اسے بزدلی کے دردر میں
پھینک دیا تھا بنا کسی جانچ پڑتال کے، مگر اب میں اندھا نہیں بنوں گا، وہ اب میری حفاظت میں رہے گی اور اس غیر محفوظ جگہ پر نہیں جائے گی۔ اشر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ غیر محفوظ، باہر ٹھیک ہے نا اشر؟ اویس صاحب تڑپ کر آگے آئے۔ بہت جلدی اس سوال کا خیال آ گیا ڈیڈ؟ اشر کے طنز پر بھی وہ اسے دیکھتے رہے، جیسے وہ انہیں بہار کے متعلق بتا دے گا۔ اشر بتاؤ، وہ ٹھیک ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے جو تم یوں اسے یہاں لانے کی بات کر رہے ہو؟ اویس صاحب کا دل کسی انہونی سے کانپنے لگا۔ افسوس کریں، وہ ٹھیک ہے۔ آپ سب کی زیادتیوں، نفرتوں، خود غرضیوں کے بعد بھی وہ ٹھیک ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر چبا چبا کر بولتا، ایک ایک لفظ چبا رہا تھا۔ تم مجھے چاہے خود غرض کہو یا جو بھی، وہ میری بیٹی نہ تھی نہ ہے، اور نہ میں اسے کبھی اپنی بیٹی مانوں گی۔ وہ تمہارے ڈیڈ کی بیٹی ہے۔ وہ اسے جہاں بھی لے جائیں، یہ ان کا معاملہ ہے، جس میں نے نہ میں پہلے بولی اور نہ اب بولوں گی۔ اسے اس گھر کے سوا کہاں رکھنا ہے رکھیں، مگر اشر تمہارے سے کوئی تعلق یا کوئی واسطہ نہیں ہو، اس سے دور رہو۔ وہ اس قدر سخت ہو سکتی تھی، اشر کو یقین نہ آیا۔ آرزو چپ کھڑی انگلیاں مروڑتی بس انہیں سن رہی تھی۔ آپ سے شکوہ نہیں مجھے، مگر آپ۔ وہ شمائل کو افسوس بھری نظر سے دیکھتا اویس صاحب کے سامنے آتا، ان کے سینے پر انگلی رکھ گیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی حفاظت میں صرف کمی چھوڑی ہے۔ آپ اس کی حفاظت میں فیل ہوئے ہیں ڈیڈ، صرف اور صرف اپنے ڈر اور بزدلی کے باعث۔ وہ ان کو سچ کا آئینہ دکھا رہا تھا، وہ جسے ایک عرصے سے بھاگ رہے تھے، اب جب اس میں اپنی شکل دیکھی تو اپنے آپ سے انہیں گھن محسوس ہوئی۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا، وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اب آپ کا اس سے معاملہ نہیں ڈیڈ۔ آپ اپنی بیوی کے اچھے شوہر بن گئے، آپ اپنی دوسری اولاد کے باپ بن گئے، ایک اچھے کامیاب بزنس مین بن گئے، ایک اچھے دوست بھی بن گئے، مگر آپ اپنی پہلی اولاد کے محافظ نہیں بن سکے۔ آپ فیل ہو گئے، اپنی پہلی رسپانسبلٹی میں آپ ایک فیلئر ہیں۔ اشر کا شاید آج ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد جو دل پر گہرا وار ہوا تھا، اس زخم کا درد وہ اپنے لفظوں سے باہر نکال رہا تھا۔ اویس صاحب کے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ فیلئر لفظ ان کو اپنے چاروں جانب گھومتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت ہی نہ کر پائے تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی سے کیا وعدہ وفا نہ کیا تھا۔ دل پر جیسے کسی نے کوئی نوکیلی چیز رکھ کر دباؤ ڈالا۔ دباؤ کے بڑھتے ان کی سانس رکنے پر آ گئی۔ اویس، شمائل اور آرزو چلائی۔ اوپر کی جانب جاتا اشر پلٹا۔ ان کے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے دیکھ وہ تیزی سے بھاگتا ان تک پہنچا، مگر تب تک وہ بے سدھ ہوتے زمین پر ڈھہ چکے تھے۔ آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا وہ سفید فراک پہنے معصوم سی 5 سالہ بچی تھی۔ وہ ان کی بہار تھی۔ وہ لوگ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے کب سے ICU کی جلتی بتیوں کو دیکھتے بس انتظار کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہی دعائیں کر رہے تھے۔ اویس کہاں ہے، کیسا ہے وہ؟ کبھی ریحان صاحب پریشانی آنکھوں میں نمی لیے بھاگتے ہوئے ان کی جانب آئے۔ اشر ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے ابھی، ان کا کہنا ہے کہ بس دعا کریں۔ اشر کے جواب پر انہوں نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ انکل پلیز ٹینشن مت لیں، اس وقت آپ ہی تو میرا حوصلہ ہے۔ اشر ان کو سہارا دے کر پاس رکھی کرسی پر بٹھاتا ان کے سامنے بیٹھا۔ وہ بہت پریشان تھا اشر، وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا جب میں اس سے ملا تھا، اور میں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا۔ میں نے اسے کہا وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک۔ وہ اپنی باتیں یاد کرتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام گئے۔ ان کے ادا ہوئے جملے سن کر اشر شرمندہ پڑ گیا۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا ان سے۔ ڈاکٹر، اشر اٹھو ڈاکٹر۔ وہ گہری سوچ میں تھا جب اسے ریحان صاحب کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھا، جو ماسک اتار کر باہر نکل کر رک چکا تھا۔ ڈاکٹر، اشر تیزی سے اٹھتا ان کے قریب آیا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دے کر اب انہیں تفصیل بتانا شروع کی۔ ریلیکس، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ شمائل پریشانی سے اشر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب بس آپ لوگوں نے ان کا کوئی بھی سٹریس نہیں دینا، تھوڑا سا بھی سٹریس ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور ایسی کنڈیشن میں انہیں کوئی پریشانی یا کوئی بھی تکلیف دہ بات برداشت کر سکیں تو کوشش کیجیے گا ان کے سامنے ایسی کسی بھی بات، کسی بھی پریشانی کو ڈسکس نہ کریں۔ اس سے پرہیز کریے گا۔ ان کو کچھ دیر تک روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر ان کو سمجھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر، ہم مل سکتے ہیں؟ ریحان صاحب نے اچانک سے کہا تو ڈاکٹر نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ابھی نہیں، روم میں شفٹ ہونے کے بعد آپ میں سے ایک مل لے۔ ڈاکٹر کا جواب سن کر وہ سر ہلا گئے۔
کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والی ہستی کو وہ اپنے سامنے دیکھ کر کمرے کو دیکھ کر چونکی۔ آپ؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی اور نرس اسے کہہ کر تھک چکی تھی کہ وہ ابھی ڈسچارج نہیں ہو سکتی۔ کیسی ہو تم؟ اشر کافی سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب آ کر کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر آپ یہاں؟ وہ اب بھی اسی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ہاں میں یہاں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہی اب اپنے گھر جاؤ گی، اشر نے بہار کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی کہا۔ وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں صرف سنجیدگی تھی، مذاق کی رمق تک اسے ڈھونڈنے پر نہ ملی۔ اپنے گھر سے کیا مراد؟ میں خالہ کے گھر جاؤں گی؟ میرا کون سا گھر ہے؟ وہ سمجھ نہ سکی تھی، تبھی وہ ناسمجھی آنکھوں میں لیے بولی تو اشر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میرے ساتھ اپنے گھر جہاں ہم سب رہتے ہیں وہاں جاؤ گی؟ اشر کا یوں وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ نہیں جائے گی اشر۔ تبھی ان دونوں کا دھیان دروازے میں کھڑی شمائل پر گیا۔ ان کے چہرے پر سخت تاثرات بہار انہیں دیکھ کر لمحے میں پہچان گئی تھی۔ اتنے سالوں میں ان میں ذرا بدلاؤ نہ آیا تھا، بس بالوں کا رنگ اور ان کی لینتھ شارٹ کروا دی گئی تھی۔ مام پلیز! اشر کا انداز منت بھرا تھا، وہ بہار کے سامنے ایسی بحث ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ شمائل جان کر اس کے پیچھے آئی تھی، جانتی تھیں اگر وہ یہ بات بہار کے سامنے کرتی تو وہ اتنی غیرت مند تو ضرور ہوگی کہ ساری زندگی اس گھر جانے کا سوچ بھی ذہن میں نہ لاتی۔ واٹ پلیز! یہ لڑکی میرے گھر کا چین اور سکون چھیننے پر اتر آئی ہے اور تم مجھے کہتے ہو مام پلیز! وہ اب چلتے چلتے آگے آ رہی تھی، بہار نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان ماں بیٹا میں بہار کا ٹاپک کہاں سے آ گیا تھا وہ جان نہ سکی۔ وہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے وہ اس بات سے بھی اب تک انجان تھی۔ دیکھو لڑکی، میں نہیں جانتی تم نے ایک دن میں ایسا کیا جادو کیا، ایسی کون سی پلاننگ ہے جو اس بستر پر اچھی حالت میں پڑی ہو، مگر میرے بیٹے کی سمپتھی لیتے ہوئے تم اس گھر کی ٹکٹ لینا چاہ رہی ہو۔ میں تمہیں کلیئر ورڈز میں بتا رہی ہوں، تمہارا وجود نہ پہلے مجھے قبول تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ میں نے پہلے تمہیں اپنانا چاہا تھا اور نہ اب، پہلے بھی میرا یہی فیصلہ تھا اور اب بھی۔ ان دونوں میں میرے گھر کا سکون چھین چکی ہو، میرا بیٹا میرے خلاف ہو چکا ہے، میرا شوہر تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہسپتال میں پڑا ہے۔ چاہتی کیا ہو تم؟ ہاں؟ شمائل بولتے بولتے اچانک ہی اس کے اتنے قریب آئیں کہ اشر کو ان کا بازو سے پکڑ کر پیچھے کرنا پڑا۔ اسے لگا وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی۔ دیکھا، یہ اپنی ماں سے دور ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ یہ ماں سے ڈر رہا ہے اس لیے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔ پہلے بھی بہت مشکل سے نکلی تھی تم میری زندگی سے، آج واپس کیوں لوٹنا چاہتی ہو؟ جہاں ہو خوش تو ہو، اکیلی اس گھر میں خالہ کے ساتھ رہتی ہو تو اب کیا چاہیے؟ جائیداد اور پیسے کی بھوک جاگ گئی ہے کیا، جو نہ کبھی دیکھا نہ جو تمہارا ہے؟ شمائل کا ایک لفظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا، جس میں شدید کمزوری کے باعث وہ اٹھ نہ سکی۔ آپ لوگ کیسی بحث میں ہیں؟ میرا اس سے لینے دینا نہیں۔ میرا نہ کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی اپنا ہے، میں خالہ کے ساتھ رہتی ہوں کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کا شوہر اور بیٹا میرا کچھ نہیں لگتا۔ پہلے ہوگا کوئی رشتہ، مگر مجھے اپنی گود سے اتار دینے کے بعد ان کا مجھ سے، میرے وجود سے، میری ذات سے جڑی کسی چیز سے کوئی رشتہ نہیں، اور نہ ہی آپ کا۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں مگر مسٹر اشر آپ میرے بھائی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ جنگ دوبارہ شروع نہ کریں۔ وہ مشکل بیڈ سے اترتی خود میں ہمت پیدا کرتی انہیں جواب دینے لگی، اور رہی بات آپ کے شوہر کی، اللہ انہیں صحت دے، مگر ان کا کوئی بھی اچھا یا برا مجھ سے خدارہ مت جوڑیے۔ میں اس گھر سے نہ رشتہ رکھتی ہوں نہ ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ بے اختیار اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ بہار! اشر نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر لہجے میں بے بسی سموئے اسے پکارا۔ مجھے یہ محبتیں نہیں چاہیے جو نہ کبھی میری تھیں اور نہ بن سکیں گی۔ مجھے یہ محبت داغ کی صورت نہیں چاہیے۔ پلیز! آپ کی ایک ہی بہن ہے، آپ اس کے محافظ ہیں، اس سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ معاشرے میں اپنی تربیت کر کے میں اس معاشرے سے لڑنا، اس میں رہنا چلنا سیکھ چکی ہوں۔ رشتے کی دیواریں نہیں ہیں میرے آس پاس، اور میں اب چاہتی بھی نہیں۔ رشتوں سے خوف آتا ہے مجھے، اور میں بزدل نہیں بننا چاہتی۔ وہ اشر سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ بہار پلیز! وہ غصے میں ہیں، میری بات سنو، اپنے بھائی کو دیکھو، تم وہاں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی اس گھر میں جہاں ہم سب رہتے ہیں۔
اشر نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے اسے مزید کچھ کہنا چاہا، جب وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے ہٹاتے ہوئے بولی، ہاں آپ جہاں رہتے ہیں وہ آپ کا گھر ہے اور میرا کوئی گھر نہیں۔ میرے باپ نے مجھے بے آسرا کر دیا تھا، میں تب سے بے گھر ہوں۔ میرے پیروں کو کسی منزل، کسی گھر کے راستے کا علم نہیں، اور نہ انہیں ضرورت ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہیں سے گزر کر مجھے موت تک جانا ہے۔ میری زندگی میں مزید تکلیف نہ بھریں، میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ وہ بمشکل صوفے تک پہنچی، وہاں رکھا اپنا بیگ اور عبایا اٹھا کر پہنتی وہ اپنا فون تلاش کرنے لگی۔ اسے خالہ سے رابطہ کرنا تھا۔ باہر دیکھو، اس وقت تم ایموشنز میں آ رہی ہو، وہاں نہ صحیح میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، تم وہاں رہنا، اور میں ہوں نہ تمہارے پاس، تم بے گھر نہیں ہو۔ اشر اب بھی بضد تھا۔ شمائل خاموش کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس نے آج اسے ساتھ لے جانے کی ٹھان لی تھی، مگر بہار کا چہرہ بھی وہ پڑھ چکی تھی، شاید اس لیے ان کی زبان اب خاموش تھی۔ پلیز انف، ہر کوئی بس مجھے پر حق ہی جتانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس سے رشتہ ہے وہ میرا مالک ہے، یا اس سے رشتہ ہے وہ میرا محافظ ہے۔ پلیز بس کرے، اب تو میں اکتا گئی ہوں۔ آپ لوگ جہاں تھے وہیں رہیں، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں آپ لوگوں کا۔ وہ اب اشر کی سائڈ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب کمرے کے اندر نرس داخل ہوئی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں انجیکشن رکھے وہ ساتھ ہی بہار کا فون لائی۔ تھینکس۔ اس ٹرے سے فون اچک کر اس کا شکریہ ادا کرتی وہ اسے وہیں چھوڑ باہر نکل گئی۔ فون ان لاک کرتے ہی اس نے خالہ کا نمبر ڈائل کیا، جو تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ بہار، میری بچی، دوسری جانب سے بے چین آواز اسے سنائی دی۔ خالہ آپ کہاں ہیں؟ نرس نے کہا آپ آئی تھیں، آپ واپس کیوں چلی گئی؟ وہ چلتے ہوئے بات کر رہی تھی جب اچانک ہی اشر تیزی سے اس تک پہنچا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کو روک گیا۔ دوسری جانب سے خالہ کچھ کہنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر اشر کو دیکھا۔ خالہ، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، آپ میری الماری میں رکھے میرے والیٹ سے پیسے اور کارڈ نکال کر یہاں آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اشر کو دیکھتی ہوئی انہیں کہہ کر فون کاٹ گئی۔ تم نہیں جاؤ گی بہار؟ اشر اب کی بار دو ٹوک بولا۔ کون روکے گا اور کس حق سے؟ مسٹر اشر، آپ اپنی بہن آرزو پر تو حق رکھتے ہیں، مگر مجھ پر نہیں۔ ہمارے بیچ خون کے سوا اور کوئی بھی ملتا ہوا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اپنے الفاظوں سے اسے باور کروا رہی تھی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اب وہاں گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتا بہار۔ وہ بے بسی کی آخری دہلیز پر کھڑا تھا۔ آپ کا کوئی بھی جملہ مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، اپنا بازو چھڑوا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اب کی بار وہ اس کے پیچھے نہ جا سکا تھا۔ پیچھے کھڑی شمائل نے مسکراتے ہوئے آگے جاتی بہار کو دیکھا۔ چیپٹر کلوز۔ گہرا سانس خارج کرتے شمائل نے سکون کا سانس لیا، پھر پلٹ گئی۔ 2 دن گزر گئے، وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو چکی تھی۔ گھر میں ہوتی تو بس اپنے کمرے میں خاموش پڑی رہتی۔ فون اس نے آف کر رکھا تھا۔ اس رات بھی اشر کی اتنی کالز دیکھ کر اس نے اس دن کے بعد سے فون آن نہ کیا تھا۔ یہ پیسے واپس رکھ لو بہار۔ تبھی دروازہ کھلا اور خالہ اندر داخل ہوئی۔ دروازے کا کونا تھامے چہرے پر اس سے ہوا دیتی وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہزاروں کے نوٹ اور کارڈز اس کی جانب بڑھائے کھڑی تھی۔ آپ نے ان کو دیے نہیں تھے؟ بہار نے ان پیسوں کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ اشر بل کلیئر کر چکا تھا۔ بہار، خالہ نے پیسے بیڈ پر رکھتے ہوئے بتایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بجلی کا بل تو بھرا تھا، کیا مسئلہ ہے لائٹ کے ساتھ؟ وہ پیسے اٹھا کر ان کو الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھتی ہوئی بولی، کوئی خرابی ہوئی ہے؟ اب اللہ بچائے، گرمی سے حال برا ہو رہا ہے میرا۔ میں ٹھنڈا شربت بناتی ہوں، تم بھی باہر آؤ۔ یہ کیا کمرے میں پڑی ہو بستر بھی آگ نکل رہا ہے۔ گرمی کے مارے خالہ بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ آج باقی دنوں کے برعکس وہ چپل پہنتی ان کے پیچھے نکلی۔ جب خالہ کے قدم کچن میں جاتے ہوئے رک کر گیٹ پر ہوتی دستک سن کر وہ بہار سے مخاطب ہوئی، تم شربت بناؤ، میں گیٹ پر دیکھ لوں کون ہے۔ خالہ کے کہنے پر وہ کچن کی طرف چلی گئی اور خالہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے بھائی صاحب، آپ؟ خالہ نے دروازہ کھولتے ہی سامنے اویس صاحب کو کھڑے پایا، جو کمزور حالت میں ان کے سامنے تھے۔ جی بس کچھ بات کرنی تھی ضروری، اجازت ہے؟ وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ جی آئیں بھائی صاحب اندر۔ وہ پیچھے ہٹیں تو وہ اشر کے سہارے اندر داخل ہوئے۔ اشر نے ان کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بیٹی کیسی ہے میری؟
وہ نہیں آئی، سوچا خود آتا ہوں، اس کا چہرہ دیکھنے کو دل تڑپ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے خالہ کے ہم قدم اندر داخل ہوئے۔ کچن میں کھڑی بہار نے فریج سے برف کی ڈش نکالتے اس پر پکڑ سخت کر دی۔ آپ بھی پہنچے ہیں، لائٹ بھی آ گئی آپ کے آتے ہی۔ وہ بات کرنے کے درمیان اچانک لائٹ آنے پر بولیں تو اویس صاحب مسکرا کر ان کو ڈرائنگ روم میں جانے کا اشارہ کر کے وہ کچن میں آئیں۔ بہار بیٹا، بابا کے لیے اور بھائی کے لیے بھی بنا لو۔ ان کے لہجے میں کہیں سے بھی اشر کے لیے غصہ دکھائی نہ دیا۔ بہار سر ہلاتی شربت ان کے لیے بھی ساتھ بنانے لگی۔ بہار، بابا بیماری سے اٹھ کر آئے ہیں، صرف تمہارے لیے۔ جاؤ، باپ اور بھائی ہیں، ناراضگی اپنی جگہ، مگر میری تربیت ایسی تو نہیں ہے۔ خالہ نے اس کے ہاتھ سے ڈش لیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تو اب بھی سر ہلا گئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھما کر اس میں 2 کپ شربت کے رکھنے کے بعد وہ بولیں تو بہار ہونٹ بھینچے باہر نکل گئی۔ اللہ اسے عقل دے۔ خالہ ان دنوں بہار کے معاملے میں شدید پریشان تھی، اور وہ پریشانی اس وقت بھی ان کے چہرے پر ظاہر تھی۔ کچھ میرا اویس صاحب اسے اندر داخل ہوتے دیکھ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب وہ تیزی سے ان کے قریب بڑھتی، اشر بھی ان کے پاس آیا۔ بابا، آپ ابھی یوں تیزی سے اٹھ نہیں سکتے۔ اشر نے ٹوکا تو مسکرا کر بہار کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر کے، باپ اچھا نہیں ہے نا تمہارا؟ بہار کو پاس بٹھا کر اس کو سینے سے لگاتے وہ اس کے سر پر سر ٹکا کر بولے۔ بہار کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا، ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اشر کی نظر بہار کے ہاتھوں پر تھی جو کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ بہت نقصان کیا ہے میں نے، اور اب میں واقعی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈرو نہیں، تم سے خوشیاں چھین لی میں نے، اور اب اس عمر میں بس تمہیں خوش دیکھنے کی خواہش ہے، چاہے پھر موت بھی آ جائے۔ لگتا ہے اللہ نے زندگی اسی واسطے دی کہ یہ حسرت پوری ہوتے دیکھ لوں۔ وہ اب اس کا سر سہلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہ تب بھی خاموش بیٹھی رہی۔ تمہارے بابا نے ایک فیصلہ لیا ہے، خود غرض بن کر نہیں، بزدلی سے نہیں، تمہاری فکر میں، تمہارا سوچ کر، تمہاری محبت میں۔ اویس صاحب کا جملہ سن کر جہاں بہار حیران ہوئی وہیں اشر بھی حیران ہوا تھا۔ فیصلہ بہار سے پہلے اشر بولا تو وہ سر ہلا گئے۔ ریحان نے بہار کا رشتہ مانگا ہے، عالم راضی ہے میری بیٹی کی خوشیاں دیکھتے ہیں مجھے۔ اب وہ بہار کو پیچھے کر کے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولے تو اشر حیرت آنکھوں میں لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اشر کچھ بولتا جب انہوں نے ہاتھ اٹھاتے بہار کو دیکھا۔ کیا تم میرا مان رکھو گی؟ جانتا ہوں کوئی حق نہیں رکھتا اس سب کے بعد، مگر ایک امید کے تحت آیا ہوں میں۔ کیا تم یہ شادی کرو گے؟ وہ بول رہے تھے جب خالہ اندر داخل ہوئی۔ تم نے اسے ماں بن کر پالا ہے، کیا یہ حق اب بھی میں رکھتا ہوں؟ وہ اب خالہ سے مخاطب تھے۔ بالکل، میں ماں ہوں مگر آپ سگے باپ ہیں۔ بھائی صاحب، خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اب بہار کو امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ بتاؤ بیٹا، راضی ہو؟ خالہ نے پوچھا تو وہ ان کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اشر کو دیکھا جو نہ جانے کسی ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں راضی ہوں امی، اس لیے کہ یہ آپ کو بھی بہتر لگ رہا ہے۔ اس نے شاید آج دوسری بار خالہ کو امی کہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ جانتی ہوں مان ٹوٹ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اٹھی، پھر وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ باہر جا چکی تھی، وہاں اب وہ 3 نفوس باقی بچے تھے۔ بہار کا کمرہ کون سا ہے؟ اشر بھی اٹھا اور اب خالہ سے پوچھتا ہوا وہ دروازے میں جا کر رک گیا۔ پہلا کمرہ اسی کا ہے بیٹا، سامنے جاؤ تو۔ خالہ نے جیسے ہی اسے جواب دیا وہ بنا رکے باہر نکل گیا۔ دیکھو میں جانتا ہوں یہ سب اتنی جلدی میں کیا میں نے، مگر ڈر گیا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا اور اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھ میں نہ دے سکا تو کیا ہوگا؟ اس لیے مشورہ بھی نہیں کر سکا، اجازت بھی نہیں لے سکا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کی اجازت ہے مجھے۔ اویس صاحب اب سر جھکائے بول رہے، بھائی صاحب، وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے میں نے اسے پالا ہے مگر آپ اس کے باپ ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ میں کون ہوتی ہوں؟ آپ مجھ سے اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں؟ اور آپ بے شک اس کے لیے اچھا ہی فیصلہ کر کے آئے ہوں گے۔ بہار بھی تو راضی ہے۔ ہاں بے فکر رہیں، بس اب اتنی جلدی ہوا شاید اس لیے۔ گھبرا کر اٹھ گئی۔ خالہ نے آخر میں پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ اویس صاحب یوں ہی بیٹھے رہے، ان کے ذہن پر کئی سوچیں سوار تھیں۔ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا، سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی بہار سے بولا، جس کی پشت اشر کے سامنے تھی۔ اشر کے سوال پر بھی وہ کچھ نہ بولی۔ کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ جانتا ہوں اتنا حق تو نہیں ہے کہ تم سے ناراضگی کا اظہار کروں، مگر تم سے شکوہ ضرور کروں گا۔
تمہاری حرکت کا یہ کیا تھا بہار؟ یوں ہاں کیوں کر دی تم نے؟ اشر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ تب بھی چپ کھڑی رہی۔ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ پھر بولا، مگر جواب نہ دارو۔ وہی جو تمہیں اسپتال لے کر گیا تھا۔ وہ اس شخص کی منت کے باوجود بھی وہ شخص تمہیں اکیلا چھوڑ کر ہسپتال سے نکل گیا۔ وہ شخص جو اپنے باپ کے ساتھ تک نہیں رہتا۔ بابا سے سخت ناراض ہوں میں، مگر تم سے نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتی، بابا تو سب جانتے ہیں۔ وہ ایسے شخص سے تمہارا رشتہ جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ میں حیران ہوں اشر۔ اب چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ہاں کیوں کی بہار؟ کسی مجبوری کے تحت۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کسی سے بھی شادی ہو جانے دوں گا؟ بابا کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بیمار ہیں، وہ سٹریس نہیں لے سکتے، مگر میں انہیں نرمی سے انکار کر دوں گا۔ عالم اچھا ہوگا مگر تمہارے لیے نہیں۔ اشر نے عالم کو برا نہیں کہا تھا، عالم کی کچھ چیزوں کو برا کہا تھا۔ اس کی کچھ عادت اسے سخت چڑ تھی، اور ان میں سر فہرست اس کا تنہا الگ رہنا اور اس کا سخت سرد رویہ تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی بہار؟ اشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش سے بیگانہ ہوتی پیچھے بیڈ پر جا گری۔ وہ چلایا۔ حواس نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسے بے جان وجود کو بیڈ پر کرتے دیکھ وہ اس کے قریب جھک کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا، مگر وہ برف کی مانند ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ بہار، ہوش کرو بہار! وہ اتنی زور سے چلا رہا تھا، مگر وہ ویسے ہی اسی حالت میں پڑی تھی۔ باہر بیٹھی خالہ اور اس کے والد اس کی آواز سن کر تیزی سے اندر آئے۔ اویس صاحب میں چلنے کی ہمت نہ تھی۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل دروازے تک پہنچے۔ خالہ جیسے ہی اندر آئیں، بہار کا وجود بیڈ پر پڑے دیکھے۔ ان کا ہاتھ منہ پر جا ٹھہرا۔ میری بچی! اشر، کیا ہوا ہے اسے؟ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ بہار تک پہنچی۔ بہار میری بچی، ہوش کرو! اب وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے چہرے کو سہلا رہی تھی۔ تو میرے پیارے ڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی کو فل واچ کیجیے گا، کہانی کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔